اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ثاقب علی اور ٹیک اسٹیپ ورلڈ کی طرف سے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ٹاپک بہت ایکسائٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ میں بات کرنے والا ہوں چاند کی، چاند پہ اترنے والے انسانوں کی، اور خاص طور پر چاند پہ اترنے والے آخری انسان کی۔ چاند سولر سسٹم کا اور زمین کا خاص طور پر ایک ایسا حصہ ہے، ایک ایسا نیچرل سیٹلائٹ ہے، قدرتی سیارہ ہے جو ہمیشہ سے انسان کی توجہ اور تحقیق کا مرکز رہا ہے۔ تین 3,84,400 کلومیٹر دور یہ روشن آبجیکٹ، یہ خوبصورت آبجیکٹ ہمیشہ سے انسان کی جستجو کا حصہ رہا ہے۔ بچوں کو بہلانے سے لے کر دیوتا بننے تک، رات کو رستہ بتانے والے رہنما سے لے کر چاند گرہن کی صورت میں مصیبتیں لانے والے توہمات کو جنم لینے تک، لاکھوں میل دوری سے لے کر انسان کے قدموں کے نیچے آنے تک، چاند ہمیشہ سے ہی انسان کی کوشش اور انسان کی لگن کا حصہ رہا ہے۔ چاند پر جانے والا مشن، چاند پہ جانے کی جستجو 20ویں صدی کے اندر بہت زیادہ دوڑ پکڑتی ہے۔ رشیا اور چائنا کے درمیان ہونے والی سرد جنگ کا حصہ، ایک پولیٹیکل جنگ کا حصہ، ٹیکنالوجی کی جنگ کا حصہ چاند رہا ہے۔ رشیا پہلے اسپیس میں جانے والا ملک بن چکا تھا۔ رشیا خلا میں جانے کی جنگ امریکہ سے جیت چکا تھا۔ پہلی بار خلا میں جانے کا سفر یوری گیگرین نے طے کیا اور امریکہ کو اس بات کی بہت ہزیمت ہوئی۔ امریکہ اس ہزیمت کو مٹانے کے لیے چاند پر پہنچنے والا پہلا ملک بننا چاہتا تھا۔ امریکہ کا اپولو پروگرام اور رشیا کا لونا پروگرام دونوں ہی چاند پہ جانے کی جستجو کے دو مظہر ہیں۔ 1966 کے اندر لونا 9 سکسیسفلی چاند کی سطح پر لینڈ کر گیا۔ فلکیات میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اپولو پروگرام اور رشیا کا لونا پروگرام بہت ہی انفارمیشن اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ آج ہم جس چیز کی بات کرنے والے ہیں، آج ہم جو بات کرنے والے ہیں، ہم نہ تو اپولو پروگرام پہ بات کریں گے اور نہ لونا پروگرام پہ بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے آخری اپولو مشن جس کے اندر انسان آخری بار چاند پہ گیا۔ چاند پہ جانے والا آخری شخص کون تھا، اس کی کیا جستجو تھی، اس کی کیا لگن تھی، وہ آخری مشن کیا تھا جس پر انسان نے چاند پہ قدم رکھا اور اس کے بعد انسان چاند پر نہیں گیا۔ جین سرنن 1934 کے اندر شکاگو ایلینوائے میں پیدا ہوا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ رات کو دیکھنے والے چاند کے اوپر ایک دن وہ قدم رکھے گا۔ اسکول اور کالج کی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اس نے BS الیکٹریکل انجینئرنگ کیا، جس کے اندر 5.1 آؤٹ آف 6 GPA اس نے لیا۔ اس کے بعد اس نے US نیوی کو جوائن کیا۔ وہاں پہ وہ ایک جونیئر کمیشن آفیسر کے طور پہ گیا۔ نیوی کے اندر جیٹ فائٹر پائلٹ کی ٹریننگ کے دوران اس نے T-28 ٹروجن کو اڑایا، اس نے T-33 شوٹنگ سٹار کو اڑایا، اس نے F-9F پینتھر کو اڑایا اور ایک نیول ایویٹر بن گیا۔ 1963 کے اندر اس نے US نیول پوسٹ گریجویٹ اسکول سے MS کیا ایروناٹیکل انجینئرنگ کے اندر۔ اب اس کی منزل قریب آنے جا رہی تھی، قدرت اس پر مہربان ہونے جا رہی تھی، کیونکہ جان ایف کینیڈی کا خواب تھا کہ انسان کو چاند پر ایک دن ہم نے لینڈ کروانا ہے۔ اس کے نیول کیریئر کی بات کریں تو 5000 گھنٹے فلائنگ آورز کے ساتھ وہ ایک منفرد پائلٹ تھا، جس کے اندر 4800 گھنٹے صرف جیٹ فائٹر پائلٹ کے تھے۔ وہ 200 بار اپنا جیٹ فائٹر ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر لینڈ کر چکا تھا۔
آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اس کا سفر ناسا کے ساتھ کیسے شروع ہوا۔ 1963 کے اندر جب اس نے MS کمپلیٹ کیا، اس کے بعد ناسا کو اپنے اپولو مشن کے لیے بہت سارے آسٹروناٹس کے لیے کینڈیڈیٹس چاہیے تھے۔ ناسا نے 1963 کے اندر پورے US سے 14 آسٹروناٹ کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیے، جن میں سے جین سرنن ایک تھا۔ ناسا میں ٹریننگ کے بعد سب سے پہلے خلا کا سفر جو اس نے کیا وہ جیمنی 9 تھا 1966 کے اندر۔ دوسری بار 1969 میں 1969 کے اندر اپولو 10 کا لونر ماڈیول پائلٹ کے طور پہ وہ خلا کے اندر گیا اور چاند کی سطح کا معائنہ کیا تاکہ اپولو 11 جس کے اندر نیل آرمسٹرانگ نے آنا تھا وہ سیفلی لینڈ کر سکے۔ اپولو 10 نے بہت سارے فوٹوگرافز لیے، چاند کی سطح کا انالیسز کیا اور اپولو 11 کے سفر کے لیے راہ ہموار کی۔ تیسری بار اسپیس کے اندر وہ اپولو 17 کا کمانڈر بن کے گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپولو 16 مشن کو اس نے اس لیے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ اس کے اندر بھی لونر ماڈیول پائلٹ کے طور پہ جانا تھا، نہ کہ کمانڈر کے طور پہ۔ وہ اپنا مشن خود کمانڈ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپولو 17 کا کمانڈر بن کے چاند پر گیا۔ اپولو 17 کا مشن جب قریب آیا تو عوام کی طرف سے، پبلک کی طرف سے پریشر آیا کہ اس اپولو پروگرام کو کینسل کیا جائے کیونکہ اس کے اوپر عوام کا ٹیکس لگ رہا ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ اس کے اوپر بے جا خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک سلوشن یہ نکالا گیا کہ یوجین سرنن کو اپنے ساتھ ایک لونر ماڈیول پائلٹ کے طور پہ ایک جیولوجسٹ کو ایکسیپٹ کرنا پڑا۔ وہ تھا ڈاکٹر شمٹ، جو آج بھی زندہ ہے۔ اپولو 17 ناسا کا آخری اپولو پروگرام تھا جس کے اندر انسان کو چاند کی سطح پر قدم رکھنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ مشن 7 دسمبر سے شروع ہوتا ہے اور 19 دسمبر 1972 کو ختم ہوتا ہے۔ 7 دسمبر کو رات کے وقت لانچ ہونے والا یہ مشن اپنی نوعیت کا منفرد تھا کیونکہ کبھی بھی پہلے اپولو پروگرام کا کوئی بھی مشن رات کے وقت لانچ نہیں ہوا۔ اس اپولو 17 مشن کے اندر 3 شخص تھے، جس میں لونر ماڈیول کا پائلٹ ہیریسن شمٹ تھا، کمانڈر یوجین سرنن تھا اور کمانڈ ماڈیول کا پائلٹ رونلڈ ایونز تھا۔ اور ایک مزے کی بات، 5 چوہے بھی تھے جن کے اوپر ریڈیشن کے اثرات، چاند کی سطح پر پائے جانے والے ریڈیشن کے اثرات کا مطالعہ کرنا تھا۔ یہ ناسا کا ایک جے ٹائپ مشن تھا۔ جے ٹائپ مشن وہ ہوتا ہے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ چاند کی سطح پر 3 دن گزارنے ہوتے ہیں۔ لونر روونگ وہیکل کو یوز کرتے ہوئے چاند کی سطح سے سیمپلز کلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ چاند پہ جانے والا یہ آخری مشن کیوں ڈیفرنٹ تھا، اس کے اندر کیا خاص بات تھی۔ یہ پہلا اپولو پروگرام تھا اور پہلا لونر پروگرام تھا جو رات کے وقت لانچ کیا گیا۔ اور دوسری خاص بات جو اس کی منفرد تھی وہ یہ کہ اس کو لے کے جانے والا راکٹ سیچرن 5، اس کا بھی یہ آخری مشن تھا۔ اس کے بعد سیچرن 5 کسی بھی لونر مشن کو لے کے نہیں گیا۔ تیسری خاص بات، یہ اپولو ہارڈ ویئر کا آخری یوز تھا۔ اس کے بعد اپولو ہارڈ ویئر کہیں بھی یوز نہیں کیا گیا۔ اور چوتھی بات کہ اس کے اندر سب سے بڑی اور لمبی مون واک کی گئی۔ پانچویں بات کہ یہ سب سے لمبی مون لینڈنگ تھی، 22 گھنٹے اور 3 منٹ۔ اور چھٹی خاص بات کہ اس کے اندر سب سے زیادہ چاند کی سطح کے سیمپل کلیکٹ کیے گئے، تقریباً 110 kg۔ اور ساتویں خاص بات کہ لونر آربٹ کے اندر سب سے لمبا ٹائم گزارا۔ اس نے تقریباً چاند کی گرد 75 چکر لگائے، جی ہاں 75۔ 22 گھنٹے اور 3 منٹ چاند کی سطح پر گزارنے کے بعد لونر ماڈیول کے اندر ہیریسن شمٹ اور یوجین سرنن اپنی واپسی کا سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ لونر ماڈیول اٹھتا ہے چاند کی سطح سے اور کمانڈ ماڈیول کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو آربٹ میں اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔
14 دسمبر 1972 کو ان کا واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے اور 19 دسمبر 1972 کو پیسیفک اوشن کے اندر یہ سپلیش کرتے ہیں اور ان کو وہاں سے ریکوری بوٹ کے ذریعے لے لیا جاتا ہے۔ 1976 کے اندر جین سرنن نیوی سے ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ یہ نیوی کی طرف سے ناسا کے اندر ڈپلائی تھے۔ ان کی زندگی پہ بہت ساری ڈاکومنٹریز بنی ہیں۔ برٹش فلم میکر مارک کریگ نے 2014 کے اندر ان کی زندگی پر ایک ڈاکومنٹری بنائی، دا لاسٹ مین آن دا مون، اور یہ جو ڈاکومنٹری تھی وہ بیس کرتی تھی یوجین سرنن کی لکھی گئی کتاب پہ جس کا نیم دا لاسٹ مین آن دا مون تھا۔ 2007 کے اندر ایک ڈاکومنٹری آئی ان دا شیڈو آف دا مون، ایک برٹش ڈاکومنٹری تھی جو جین سرنن کی زندگی کے بارے میں بتاتی ہے۔ چاند پہ جانے والا یہ آخری شخص آخرکار 16 جنوری 2017 کو اس جہان سے چلا جاتا ہے۔ جین سرنن کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ٹیکساس کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہانی تھی اپولو 17 کی اور جین سرنن کی، چاند پہ جانے والے آخری شخص کی۔ اس کے ساتھ ہی میرے کچھ سوال ہیں جو ہر انفارمیشن رکھنے والے شخص کے دل میں اٹھتے ہیں، اس کے دماغ کو بے چین رکھتے ہیں کہ چاند پہ جانے کا سفر 1969 سے شروع ہوا نیل آرمسٹرانگ سے اور 1972 میں 3 سال کے بعد ختم ہو گیا۔ اس عرصے کے دوران 12 لوگوں نے چاند کی سطح پر قدم رکھا اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے امریکنز تھے۔ کیا رشیا اپنی جستجو کے اندر پیچھے رہ گیا؟ کیا رشیا اور امریکہ کے علاوہ اس دوڑ میں کوئی نہیں آیا؟ کیا پورا یورپ سویا ہوا تھا؟ گلیلیو کے یورپ کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو چاند پہ جانے کی جستجو رکھتا؟ کیا واقعی انسان چاند پہ گیا تھا یا پھر یہ ایک پولیٹیکل ڈرامہ تھا؟ اس کے بارے میں ڈیفرنٹ کنٹروورشل تھیوریز ہیں جن کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ 12 شخص جو صرف امریکہ کے تھے، کیا یہ واقعی چاند پہ گئے تھے؟ کیا واقعی یہ جنگ تھی جو امریکہ جیت گیا اور اس کے بعد رشیا نے سرنڈر کر دیا؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس کا فیڈ بیک دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔